ان کی صداقت کی وجہ سے، ان کی امانت کی وجہ سے، ان کے اخلاق کی وجہ سے یہ ساری صفات جو تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھی۔ اسی لیے تو کفار نے کہا نا، جب انہوں نے کہا کہ میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمن کی فوج آ رہی ہے تو آپ کیا یقین کر لیں گے؟ تو سب نے یک زبان کہا کہ ہاں ہم یقین کریں۔ تو کہنے سے مراد یہ ہوا کہ ہمیں سچائی کی بنیاد کے اوپر، دیانت کی بنیاد کے اوپر، امانت کی بنیاد کے اوپر، محبت اور پیار کی بنیاد کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا ہے، پہلے خود اس پہ عمل کرنا ہے۔ میں ایک واقعہ ویسے چھوٹا سا آپ کو، ہمارے جیسے لوگ، کسی جگہ میرا 2 مہینے پہلے میرا ڈرائیور میرا ساتھ تھا تو اس نے مارکیلا روڈ پہ سگنل کراس کر دیا، وہ میں نے دیکھ لیا، اور اس سے پہلے بڑا بھیانک ایک ایکسیڈنٹ وہاں ہو چکا ہوا تھا، تو میں نے اس پہ شاؤٹ کیا، غصے ہوا، کچھ اور بھی ایک دو چیزیں نکل گئی مجھ سے۔ اب وہ بیچارہ کوئی 5-7 منٹ تک اس نے صبر کیا، 8ویں منٹ کو چھم چھم رونا چھوڑ۔ میں نے مارکیلا روڈ پہ گاڑی کھڑی کروا دی، میں نے اسے کہا پہلے مجھے معاف کر دیں، میرے سے غلطی ہو گئی یار، غلطی تو نے بھی کی ہے لیکن میں نے اس سے بڑی کر دی۔ وہ جب تک چپ نہیں کیا مجھے تسلی نہیں ہوئی، پھر یہاں پہ بس نہیں کریں۔ رات 11-12 بجے جب گاڑی کھڑی کرنے گھر آیا تو میں نے جیب سے پیسے بھی نکالے، جسے کہتے ہیں فائن بھی دیا، تاکہ کسی طریقے سے تشفی ہو جائے۔ کہنے سے مراد ہے سب سے پہلے عمل ہم نے خود کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد دوسروں کو تلقین کریں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حرمت کی بات آتی ہے، ناموس کی بات آتی ہے، تو میں اکثر جگہ حافظ صاحب یہ کہتا ہوں کہ اس کی میراث کوئی ایک اسلام کے اندر موجود کوئی دیوبندی، بریلوی یا کوئی دوسری جماعتوں سے تعلق رکھنے والے، چھوٹا بڑا جوان بوڑھا، یہ کسی ایک کی میراث نہیں ہے، یہ پھر سب کی میراث بن جاتی ہے۔